تو ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے تئیں یہ ہوتی ہے کہ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اشد ما تجدون حدیث کے الفاظ ہیں. سخت گرمی جو تم کو ہوتی ہے دنیا میں سخت گرمی جو تم کو ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. حدیث موجود ہے اس سلسلے میں. تو سانس کا یہ اثر ہے, سانس والی کا کیا حل ہوگا؟ جو میرے کو نہیں معلوم, انہوں ہے سب نہیں چلتا وہاں اوپر انہوں پوچھے جاتے ہیں وہاں. آپ بھی مسئول ہیں محترمہ, بہن جی, آنٹی جی, بیٹی, آپ بھی ذمہ دار ہو قیامت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وولدہ, عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی, دیکھیے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ, اور ان کے متعلق اس سے بھی سوال کیا جائے گا. جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو قرآن, ان کو خود قرآن کا مطلب نہیں معلوم ہے, تفسیر نہیں معلوم, کیا دیں گے وہ آپ بچے کو؟ عقیدہ دیں گے, عقیدہ سکھائیں گے؟ ان کو خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہے. تو یہاں ایک سوال ہے, ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بچپن سے عقیدے کی تعلیم دینا, قرآن سے پہلے عقیدہ. صحابی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے علم حاصل کیا عقیدے کا, ایمان کا, قرآن کے علم سے پہلے. قرآن سیکھنے سے پہلے کیا سیکھے ہم؟ عقیدہ سیکھے. ایک عربی کا شاعر ہے, کہتا ہے جب گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا, بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے, بول رہا شاعر. دیکھیں کیا بول رہا, رب البیت گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا تو بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری ادا نہیں کی اس نے. باپ غلط, ماں غلط, بچے بھی غلط ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث, دیکھیے چھوٹا بچہ چور ہوتا, جھوٹا ہوتا, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع
وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہم کو پیدا کیا، ہمارے لیے ایک دین پسند کیا، وہ دین اس نے ہم تک پہنچا دیا، اپنے کلام مجید کو نازل کیا جو ہم سب کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس کلام کی تلاوت کریں اور اللہ کی مراد کو بتائیں اور ہدایت کا راستہ ہم کو دکھائیں. یہ سب اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے. ہم اللہ کے شکر میں وہ دو کلمات کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہے، ہمارے لیے بڑے مفید. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا اور جنت میں لے جانے والا عقیدہ اور عمل سے ہم سب کو باخبر کیا، جہنم کی راہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی. ایک ایسا دین دے گئے جیسا کہ خود آپ نے فرمایا اس کے بارے میں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں بڑے واضح روشن دین پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تربیت اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اچھا، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ہم اولاد ہیں یا ہم صاحب اولاد ہیں. یا تو ہم اولاد ہیں، جیسے یہ بچے ہیں، یہ سب جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہیں. یا بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اولاد ہیں، یعنی ہمارے بچے ہیں، جیسے میرے اپنے بچے ہیں، امجد بھائی کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے. اب تربیت اولاد کی، سب سے پہلے اولاد یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے. اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے چنندہ چوزن پیپل جس کو کہتے ہیں، چنے ہوئے پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیم نے مانگا اللہ سے. آپ جب قرآن پڑھیں گے، پڑھ رہے قرآن نہیں، شوال میں بھی پڑھنا، وہ تو رمضان میں پڑھنا تھا نا. 29 شوال لوگ سمجھتے ہیں رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن رمضان میں پڑھنا، خوب پڑھنا، شوال میں نہیں پڑھنا. آج پڑھے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے کیوں نہیں پڑھے قرآن؟ کل پڑھے نہیں، مصروف ہے.
اچھا مصروف ہیں آپ، یعنی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی چند آیتیں تلاوت کریں، ایک صفحہ 2 صفحے، رکوع ہوتے نا یہاں، تو رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع، آدھا پارہ پو پارہ، کچھ ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو ہے بھائی 24 گھنٹے. ہاں ٹائم کہاں جا رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. سونے، کھانے، فرض نمازوں کی ادائیگی، گھر کے ضروری کام جیسے ترکاری گوشت لانا کرنا، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ، اسکول چھوڑنا، آفس جانا آنا، تجارت ہے، دکان کھولنا کرنا، ٹھیک ہے یہ سب. اس کے بعد ٹائم نہیں ملا تھوڑا بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کا. کیوں؟ تو پھر گیا کہاں ٹائم؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. چند آیتیں پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا. تو پھر اگر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تلاوت کا، تو پھر ٹائم کیا ہے؟ بیکار ہے. 2 منٹ کی بات ہم 1 گھنٹہ کریں گے، ضائع ہو جائے گا ٹائم. کسی کو 2 منٹ دینے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ دے رہے اس کو، اس میں تلاوت کر سکتے تھے آپ. ہمارا وقت کہاں خراب ہو رہا ہے آپ چیک کیجیے. آپ اگر میں پوچھوں صبح سے اب تک آپ نے تلاوت کی ہے، تو آپ میں سے شاید اکثر کہیں گے نہیں آج ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا. اچھا کل ملا، کل پڑھے؟ نہیں کل بھی نہیں پڑھے. پھر کب پڑھے تھے لاسٹ؟ سوچتے، یاد کرتے کب پڑھے تھے. جمعہ، شاید جمعہ کو پڑھیں گے. آج تو اتوار ہے نا، یہ شاید جمعہ کو بھی نہیں ملے. اگر میں آپ سے پوچھوں واٹس ایپ دیکھے آج، یا نو اسکرین ڈے چل رہا آج کا، آپ بولیں گے نہیں نہیں وہ تو ضروری ہے. صبح سے دیکھے، کھولے واٹس ایپ، فیس بک، چیٹنگ پیٹنگ پتہ نہیں کیا، دیکھے کھولے فون، ہاں نہیں ہوتا صبح کل پرسوں. یعنی اس کو ٹائم دے رہے ہیں، قرآن کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. یہ قابل غور سوال ہے. آپ ایک روٹین بنائیں، اپنی مشورہ دے رہا ہوں میں، تربیت اولاد پہ آ رہا ہوں. روزانہ انشاءاللہ آج سے 7:15 ہو رہے ہیں، تھوڑا صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. بولیے بھائی. عورتوں کے مسئلے ہوتے ہیں جب وہ قرآن ٹچ کر کے نہیں پڑھ سکتے. مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں مردوں سے بات کر رہا ہوں. اور عورتیں بھی بغیر ٹچ کرے پڑھ سکتی ہیں، جو ایام میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ٹیب سے، لیپ ٹاپ سے، فون سے. آج سے تھوڑا کیوں نہ ہو، تھوڑا آپ دیکھیے، میں 5 منٹ آپ کو پڑھنا ہے قرآن، بس. کدھر 5 منٹ نکال سکتے ہیں آج سے؟ سونے سے پہلے 5 منٹ؟ جی بالکل. 5 کیا 15 منٹ نکالتا ہوں. ہمارے پاس ڈائلاگا کیسے رہتے ہیں، ارے یہ کام ہو رہا ہے آپ 10 کام آ دو جی میں کر دیتا ہوں. ایک بھی نہیں کرتا. باتوں کے راجا ہیں ہم لوگ. پریکٹیکل لائف کچھ اور ہی ہے ہماری. اب بھی آ رہا ہوں، معلوم ہے نا، اب بھی. تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ نہیں جانا ہے. آج سے آپ عہد کیجئے کہ میں روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کروں گا. آپ اپنے آپ سے کر لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، نہ میں آپ کو پوچھوں گا نہ آپ مجھ سے پوچھیں گے. لیکن ہم پڑھیں سونے سے پہلے، رات میں، کبھی بھی تھوڑا. اور کل بھی پڑھیں، پرسوں بھی پڑھیں. شروع کر دیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا. میں بتا رہا تھا یہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعاؤں کو نقل کیا ہے. پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی، کس کے لیے؟ اولاد. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے میرے پروردگار اپنی طرف سے ایک نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ کے پیغمبروں نے قرآن میں اللہ سے دعائیں کی، قرآن میں ان کی دعائیں نقل ہے. اللہ سے اولاد مانگی. پیغمبروں کی دعا مطلب بڑی. اور اللہ نے اولاد دی بھی. اسماعیل علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، فلان فلان پیغمبروں کی اولادیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اولاد بہت بڑی نعمت. ایک چیز یہ جو اولاد ہے ان کی تربیت، یہ ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے. ایک چیز کیا ہے، اگر انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے تو پھر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے. معلوم ہے ذمہ داری کیا ہے، احساس نہیں ہے، بے حسی سمجھتے ہیں. بے حسی کی زندگی اگر ماں باپ گزارتے ہیں تب بھی اولاد کا مسئلہ ہو جاتا ہے.
تو پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو کہ وہ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے. دوسری چیز، اس کا احساس کنٹینیو ڈیلی لائف میں باقی رہنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی اس ذمہ داری کو، کیا تربیت کو کما حقہ جیسے کرنا چاہیے ویسے کیا یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں. پہلی چیز نہیں ہوگی مسئلہ ہوگا، دوسری چیز نہیں ہوگی تو بھی مسئلہ ہوگا. اللہ نے فرمایا، میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، ایک حدیث بھی پڑھی، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ کیا خطاب ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت پیارا ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اللہ سے اچھا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من کان مع اللہ کان اللہ معہ. جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان، یعنی مومنوں سے خطاب. قوا انفسکم، جزاک اللہ خیر، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، اس پر فرشتے ہیں سخت وغیرہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. مکمل آیت. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، کیونکہ سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے. اگر آگ لگے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، آپ بھاگیں گے، اس سے دور رہیں گے، اور اس کے بعد اپنے بچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے ڈرا رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. تو ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے تئیں یہ ہوتی ہے کہ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا سوال بتاؤں گا کیسے بچائیں. تو یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی ذمہ داری ہے ہماری ماں باپ کی، کیا کہ خود کو بھی بچانا جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو بھی. گرمی ہے نا، یہ سمر چل رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا گرمی حیدرآباد کی کیا. حیدرآباد کی جو گرمی ہے دنیا کی سب سے ٹاپ لیول کی گرمی نہیں ہے. اس سے زیادہ دوسرے ملکوں میں گرمی ہوتی ہے. مجھے جو اطلاع ملی ہے کویت میں شاید سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، جہاں وہ کیا بولتے ہیں ڈامر روڈ جو ہے پگھل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. بہرکیف یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. خود کو بھی بچاتے ہیں، ایئر کولر، پنکھے، اے سیاں، سخت گرمی میں باہر نہیں نکلنا، چھتری، محرومہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی چیز. یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں جہنم کہیں اور ہے، اس کی سانس ہے یہ. اور یہ بھی حیدرآباد کی گرمی جہنم کی سانس نہیں. اشد ما تجدون حدیث کے الفاظ ہیں. سخت گرمی جو تم کو ہوتی ہے دنیا میں سخت گرمی جو تم کو ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. حدیث موجود ہے اس سلسلے میں. تو سانس کا یہ اثر ہے، سانس والی کا کیا حال ہوگا جو کہ جہنم کی آگ ہے، بہت خطرناک ہے. تو پہلی چیز ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے. کیوں؟ جہنم سے بچانا ان کو ضروری ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار حدیث ہے جو میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، زبردست حدیث، مسئولیت کے سلسلے میں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا عام طور پر، اس کے بعد ایک ایک کا ذکر کیا، خاص افراد کا. پہلے فرمایا کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو، یعنی آپ بھی، میں بھی، شیخ بھی، آپ بھی
والد صاحب میرے تشریف فرمائے، وہ سب ذمہ دار ہیں، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھ جاؤ گے. یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، یعنی پہلی بات ذمہ دار ہیں سب. نمبر 2 جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائیں گے. جی پوچھے گا کون؟ کون پوچھتا جی مسجد کے پیسے کہاں گئے؟ ارے مسجد میں یہاں بھی کوئی بھی نہیں پوچھتا. پیسے کہاں گئے؟ گھر کے، بھائیوں کے، جائیداد کے مسئلے، پراپرٹی کے مسئلے، لینڈ، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہے. کون پوچھتے؟ ہم کو کون پوچھتا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن قیامت کے دن پوچھنے والا ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. پائی پائی کا حساب دینا ہے وہاں. یہاں بچ گئے، وہاں نہیں بچ سکتے. یہاں آنکھوں سے چھپ گئے، وہاں نہیں چھپ سکتے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالامام الذی علی الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. ہو گیا بادشاہ ایک. والرجل راع علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. 2 ہو گیا. خواتین سن رہے ہیں؟ میرے کو نہیں معلوم، انہوں ہے سب نہیں چلتا وہاں اوپر. انہوں پوچھے جاتے ہیں وہاں. آپ بھی مسئول ہیں محترمہ، بہن جی، آنٹی جی، بیٹی، آپ بھی ذمہ دار ہو قیامت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولدہ، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی، دیکھیے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور ان کے متعلق اس سے بھی سوال کیا جائے گا. عورت آگے. 3 ہو گئے. بادشاہ، مرد اور عورت. 3. وعبد الرجل، کام کرنے والے لوگ، غلام، آدمی کا غلام بھی اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، وہ بھی قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ بیان فرمائے جو شروع حدیث میں، ابتدائی حدیث میں بیان فرمائے. الا سن لو، باخبر ہو جاؤ، سن لو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہماری باس پرس ہوگی. اللہ عز و جل ہم سے حساب لے گا، اللہ ہم سے ہماری ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. اب ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی تربیت. تو آپ سنیے، پہلی بات، وقت کم ہے، باتیں بڑی ہیں، میں نے کہا بڑا موضوع ہے یہ، کچھ پوائنٹس ہیں جو سمجھانا ہے. عام طور پر ذہن معاشرے میں کیا ہے؟ بچوں کی ذمہ داری ہے میرے پہ. کیا ہے ذمہ داری؟ اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی تعلیم دینا. صحیح ہے نا؟ یہی مینٹالٹی. کھانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ماں باپ، گوشت، ترکاری، اپنی اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، حیثیت، سہولت، آسانی کے حساب سے. کوئی بڑے کا کھلاتے، کوئی چھوٹے کا، کوئی مرغی کھلاتے، کوئی وہ کھلاتے، کوئی ترکاری کھلاتے، جو بھی برابر چلتے رہتے، عام بات ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ. اور کپڑا، کھانا، کپڑا، اسکول. آپ بتائیے مجھے کوئی ایک بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا؟ جن کے بچے ہیں دیتے ہم تعلیم، ٹھیک ہے، دینا. کھانا ضرورت ہے، بچے کھائیں گے نہیں تو صحت کیسی اچھی رہے گی؟ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی. ٹھیک ہے، رائٹ. نیکسٹ، کپڑا ضروری ہے، تن ڈھکن میں، رائٹ. اسکول، دنیا کی تعلیم، دنیا جاننا چاہیے. احرص علی ما ینفعک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ کرو. تو دنیاوی تعلیم سے فائدہ ہے. میرا بچہ بھی اسکول جاتا، آپ کا بچہ بھی اسکول جاتا، میرے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن سوال کیا یہاں تربیت ختم؟ یہ ہے مسئلہ. عام طور پر مینٹلی ذہن کیا ہے؟ بس بچیاں، بچے، اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا. کیا ہے بچہ؟ ڈاکٹر. کیا ہے بچہ؟ وکیل. کیا ہے بچی؟ انجینئر. کیا ہے بچی؟ آئی ٹی میں وہ ہے، فلاں ہے. ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سب صحیح ہے، فل سٹاپ ہے کیا؟ اس کے بعد ختم، تربیت ہو گئی. تو عام طور پر سمجھتے ہیں ماں باپ کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دی، کھلایا پلایا، شادی کر دی، ختم. بچوں کو پڑھایا، کھلایا پلایا، تعلیم دے دی، ختم. تو پھر یہ قو انفسکم کیا ہے؟
وَأَهْلِكُمْ نَارًا. کیا کھانے سے جہنم سے بچ سکتا بچہ؟ روٹی کھائے تو جہنم سے بچ جاتے. آپ روٹی کھلائے, چاول کھلائے, کوئی نہیں. کپڑے سے نہیں, میں عام بات کر رہا ہوں بالکل. کیا دنیا کی تعلیم سے آپ کا بچہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ پھر جہنم سے بچنے کے لیے ادب ان کو سکھانا ہوگا. اسلامی جہنم سے بچنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ 2 چیزیں چاہیے, عقیدہ اور عمل. کیونکہ دین اسلام کے 2 حصے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا, شریعت, اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک ہے عقیدہ, دوسرا ہے عمل. آپ دیکھ لیجئے آیتیں حدیثیں, یا تو اعتقادات, ایمانیات, عقیدہ جس کو کہتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہے, یا تو اعمال سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ دونوں کی تعلیم دینا ضروری ہے, کیونکہ آپ کے بچے کا اگر عقیدہ خراب, جہنم سے بچے گا. اگر آپ کے بچے کا عمل خراب, کیا وہ جہنم سے بچے گا؟ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیں. 1 نمبر 2 صحیح عمل کی تعلیم دیں. یہ تربیت ہے, اور بچپن سے. اور ایک بات, بہت سارے لوگ کیا سمجھتے, قرآن پڑھاتے بچوں کو, ناظرہ, بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں تو سمجھتے بس الف لام میم سے شروع کرتا بچہ پڑھنا, پڑھتے 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 والناس تک چلے جاتا. ایک جوڑا, پھول کے 2 ہاراں, مٹھائی, وہ کیا بولتے اس کو, ختم قرآن کیا بولتے, قرآن خوانی, پتہ نہیں, قرآن نہیں, مول صاحب کو کچھ ہدیہ دے دیتے, ختم, ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا, ہماری بچی قرآن پڑھ لی. قرآن پڑھ لیے, تلاوت کر لیے, عقیدہ سیکھے بچے آپ کے. اگر آپ کے بچے سے پوچھے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب, فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی, آخرت پر ایمان کا کیا مطلب, تقدیر پر کیسے ایمان ہونا چاہیے, کیا آپ کا بچی جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. پھر قرآن پڑھانا, بچہ قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سمجھا کہاں, وہ تو عربی میں ہے, آپ کا بچہ تو عربی جانتا نہیں. خیر اس کے اوپر اور ایک مسئلہ ہے, فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس کچھ بھی نہیں انہیں کچھ دے سکتا. میرے جیب میں پیسے نہیں, آپ پیسے مانگیں گے, دے سکتا ہوں میں. استاد کچھ مسئلہ, مدر بورڈ پرابلم بولتا ہوں میں, اوپر سے مسئلے چلے آ رہے ہیں. جو پڑھا رہے ہیں ان کو خود عقیدہ نہیں معلوم ہے, جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو قرآن, ان کو خود قرآن کا مطلب نہیں معلوم ہے, تفسیر نہیں معلوم. کیا دیں گے وہ آپ بچے کو؟ عقیدہ دیں گے, عقیدہ سکھائیں گے. ان کو خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہے. تو یہاں ایک سوال ہے, ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بچپن سے عقیدے کی تعلیم دینا, قرآن سے پہلے عقیدہ. صحابی کہتے ہیں, نام ان کا بھول رہا ہوں میں, تھوڑا میں نام بتاؤں گا بعد میں, یا پوچھ لینا شیخ سے, پوچھ لینا, نام بتا دینا شیخ ذرا, ان کا نام بھول رہا ہوں میں, جندب شاید نام ہے ان کا, پھر بھی چیک کر لیں شیخ. ایک صحابی ہے, کہتے ہیں ہم بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جندب رضی اللہ عنہ تقریباً ہے وہ صحابی, یا کوئی اور ہیں, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے علم حاصل کیا عقیدے کا, ایمان کا, قرآن کے علم سے پہلے. قرآن سیکھنے سے پہلے کیا سیکھے ہم؟ عقیدہ سیکھے. پھر جب ہم قرآن پڑھے ہمارا عقیدہ بڑھ گیا. سمجھ میں یہ بات کیسے؟ پہلے عقیدے کی تعلیم, ایمان کی تعلیم دی گئی, ایمان کی تعلیم کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی. دیکھیں ایمان عقیدہ ایک ہی چیز ہے. ایمان کی تعلیم دی گئی, اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی. تو فازداد بہ ایماننا, تو ہمارا ایمان اس سے بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دی گئی وہ کس چیز کی بیس پر دی گئی؟ قرآن کی روشنی میں. جو ایمان اور عقیدہ سکھایا گیا, بھائی جو ایمان اور عقیدہ سکھایا, صحابی جو کہہ رہے ہیں, جندبی ہے نا, جزاک اللہ خیر, دیکھیں جندبی ہے وہ, جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دیکھیے اولاد کی تربیت دیکھیے, کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے, یعنی ہم کو تعلیم دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس چیز کی؟ ایمان کی, قرآن سے پہلے. پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو تربیت ہوئی ایمانی وہ قرآن کی روشنی میں ہوئی. کیا ہمارے پاس ہے یہ چیز؟ جب قرآن کی روشنی میں تربیت ہوگی ایمان کی تو ایمان صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ عقیدہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟
پھر بولے گا آدمی اللہ ہر جگہ ہے، بچہ بولے گا جب قرآن کی روشنی میں عقیدے کی تعلیم دی جائے گی تو بچہ بولے گا اللہ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، بولے گا بچہ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى هو الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. یہ قرآن ہے. قرآن کی روشنی میں تعلیم دی جائے گی، عقیدہ یہ ہوگا اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. جب قرآن کی روشنی میں تعلیم دی جائے گی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا، بدعت ہرگز نہیں کرے گا. لیکن ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے عقیدے کا کہ ہمارے پاس تربیت نہیں ہے عقیدے کی، نہ توجہ ہے اس کی، بچپن سے تربیت. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پڑھیے دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں چھوٹے سے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الى آخر الحدیث. کیا حدیث ہے، ایسی ہونا جی تربیت کیجئے انشاءاللہ. بولے کریں گے، بولے اس کا اثر ہونا، بھائی محنت سے بول رہا ہوں میں، اثر ہونا مجھ پر بھی آپ پر بھی. میں بول کر عمل کروں، آپ سن کر عمل کریں. بچوں کو بچائیے جہنم سے، بچا لیجیے. آپ کی اولاد ہے، میں میرے بچوں کو بچاؤں، میرے 5 بچے ہیں، میں میرے بچوں کو بچاؤں گا جہنم سے انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کو بچائیے اپنے جہنم سے. کل قیامت کے دن گریبان پکڑے گی آپ کی اولاد، میرے باپ نے مجھے جہنم سے نہیں بچایا، میری ماں نے مجھے جہنم سے نہیں بچایا. عقیدہ دیجیے، اصل چیز عقیدہ ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اب یہاں ایک پرابلم ہے، خیر یہ حدیث بتانے سے پہلے پرابلم کیا ہے، یہ تقریر شادی سے پہلے سنا تھا ہم لوگ. اب بھائی شادی سے پہلے تو نہیں سنے، یا تقریر کیا، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت میں شادی سے پہلے بولے تو پھر میں ہماری بیوی مل کے ویسی تربیت کرتے تھے اولاد. اب دیر ہو گئی مول صاحب، بچے بڑے ہو گئے تو بچے بڑے ہو گئے تو بھی حل ہے، بچے نہیں ہوئے تو بھی حل ہے، شادی نہیں ہوئی تو اور اچھا حل ہے. کیونکہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے میں بتانے جا رہا ہوں آگے. یہ حدیث سن لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کیا تعلیم، کیا تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا غلام، اے بیٹے، بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے یہ نصیحتیں دیکھیے، میں نے آپ نے کبھی کی ایسی نصیحت؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست قول نوٹ کر کے لایا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو جو پڑھ کے سنا ہے عربی میں. پتہ نہیں بچے کب بڑے ہو گئے. ہمارے پاس یہ جملے ہیں، دیکھتے دیکھتے بچے بڑے ہو گئے. اب دیکھتے دیکھتے تو نہیں بڑے ہوئے، ٹائم لگا نا. 24 گھنٹے کے بعد ایک دن ختم ہوا، ایک رات ختم ہوئی، ایک دن کے بعد دوسرا دن، ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، ایک سال کے بعد دوسرا سال. آپ کیا کیے؟ کہاں چلا گیا وقت آپ کا؟ بچے بگڑ گئے، بڑے بھی ہو گئے، نکل گئے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گندا عقیدہ ہو گیا، گندا عمل ہو گیا، بد اخلاق ہو گئے، بدتمیز ہو گئے، نالائق جس کو کہتے ہو گئے. نہ اللہ کا صحیح بندہ بن سکا، نہ مخلوق کے لیے صحیح بھائی بن سکا. اسی مسلمان. بہرحال اللہ ہدایت دے بچوں کو، آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے تعلیم تربیت دیکھیے. یا غلام، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جملے دیکھیے، تم اللہ کے دین کی احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. بیٹے جب بھی مانگنا ہو، کس سے مانگنا؟ صرف کبھی بولے آپ، میں بولا کبھی بچوں کو، اپنے آپ سے سوال کریں بھائی. تقریر درس ختم، بہترین بیان تھا، میں بھی لوگوں کو بہت پسند آیا. مسئلہ یہ نہیں ہے میں کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ جو جدہ میں ہے میری اولاد. آپ کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ؟ یہ ہے مسئلہ اصل. بہت بڑا، میں اس لیے بولا نا، یہ ٹاپک دیکھتے ہیں امجد بھائی جب بھیجا، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے بھائی. ہر گھر سے ریلیٹڈ ہے یہ مسئلہ، ہر گھر سے ریلیٹڈ ہے. علماء کی اولاد ہو، عوام کی اولاد ہو، ذمہ داروں کی اولاد ہو، تاجروں کی اولاد ہو یا غریبوں کی اولاد ہو، اولاد تو سب کی ہے بھائی. یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور پیچیدہ مسئلہ، کیونکہ فتنوں کے دور میں ہم ہیں. ہماری اولاد جو زندگیاں گزار رہی ہیں یہ فتنوں کے دور ہیں. ہمارے بچپن میں، میرے بچپن میں نہیں تھا یہ، آج ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، بلکہ دیا جاتا ہے.
अम्मा भी दे रहे, अब्बा भी दे रहे, लो मैं लंच तैयार कर रही हूं, देखो जो देखना है, लो जो अकीदा लेना है, लो जो बद अखलाकी लेनी है, बदकिरदारी हराम चीजें जितनी लेनी है लो। बाप मसरूफ है, थमा दिया हाथ में, देखो हम खुद जहन्नम की आग उनके हाथ में दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत देखिए, कभी हमने किया अपनी औलाद को सीने से, ए बेटे जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, इदा सअलत फस्अलिल्लाह, जब भी सवाल करना हो अल्लाह के सामने हाथ झोली फैलाओ, व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद चाहिए किसी मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगना। और बेटे जान लो सारी कायनात मिल जाए। तरबियत, नसीहत, तरबियत बच्चों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारी कायनात मिल जाए, थोड़ा सा फायदा तुम्हें देने के लिए नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ने उसको तुम्हारे मुकद्दर में ना लिखा हो। पूरी कायनात मिल जाए तुम्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने के लिए, नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए ना लिखा हो। ये नसीहतें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के लिए। क्या आज हम करते हैं ऐसी नसीहत? नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि तरबियत की तरफ तवज्जो दी जाए। अब मसला क्या है, तरबियत शुरू कहाँ से होती है? तरबियत शुरू होती है शादी से पहले। मालूम आपको? आप बोलेंगे शादी से तरबियत का क्या रिलेशन? भाई शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। तो आम तौर पर मेंटालिटी यहां भी क्या है लोगों की, बच्चों की तरबियत शुरू होती है 8-10 साल के बाद। बच्चे जब 8 साल के हो जाते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के, ऐसे ही बोलते नहीं जब शुरू, अरे बच्चा छोटा है, छोटा क्या उम्र है भाई? 2 साल का, 3 साल का है, ये तरबियत की उम्र है। नहीं अभी तो टाइम है उसको, इसको क्या बताऊं भाई मैं, ये तो खेलने वाला बच्चा है। तरबियत स्टार्ट होती है, उलमा कहते हैं शादी से पहले। कैसे? किसकी शादी से पहले? बाप की शादी से पहले। आदमी जब शादी करता है वहां से तरबियत स्टार्ट होती है। किससे शादी कर रहे हैं आप? क्योंकि आप जब शादी करेंगे वो आपकी बीवी बनेगी, कल को आपके बच्चों की मां बनेगी। अब शादी करने के लिए क्या करना? देखना बच्ची, देखते ना बच्चियां, क्या देखना बच्ची में? जायदाद, माल, खूबसूरती, हसब व नसब, खानदान, प्रॉपर्टीज़। आमतौर पर लोग जो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ चाहिए हुई, कल को जो है कमाने वाला ना भी हो, ये बैठ के खा सकती है हमारी बच्ची। मेंटालिटी देखिए, जहन देखिए। अच्छा पोस्ट वाला, बोल सकते हैं डॉक्टर है बहुत बड़ा, हमारा दामाद फलान फलान है, जहन ये है। सॉरी दामाद बोल रहा हूँ, हमारी बहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं हदीस में? क्या चीज देखे लड़की में हम? क्योंकि आगे मसले तरबियत के भी है ना भाई। शादी जब फज़फर बिज़ातिद दुनिया, माल, जमाल, हसब, नसब नहीं, फज़फर बिज़ातिद दीन, दीन ज़ातुद्दीन होना चाहिए बच्चे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'i दुनिया अल-मरअतुस सालिहा। दुनिया, पूरी दुनिया की चीजें साजो सामान है, दुनिया सब सामान है, सबसे अच्छा सामान नेक बीवी है। नेक बीवी तो नेक लड़की, दीनदार बच्ची, सही। अच्छा दीनदार किसको बोलते हैं फिर वो अलग मसला है। हमारे पास शिरक करने वाले को भी दीनदार समझते हैं, हमारे पास बिदअत करने वाले को भी दीनदार समझते हैं, वो दीनदार नहीं होते भाई। ठीक है, अगर दीनदार कौन है वो एक अलग मौजू रखना, अलग टॉपिक, 1 घंटा अलग चाहिए उसके लिए। फिर वो तो दीनदार बच्ची, जिस बच्ची का अकीदा सही हो, जिस बच्ची का मनहज सही हो, अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, ऐसी बच्ची से आप निकाह करेंगे। खूबसूरत हो, कबूल सूरत हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, हसब व नसब ज़्यादा हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। वो आएगी आपके घर में बीवी बनकर। तो चूँकि नेक है ना, क्या है? नेक है, तो शौहर के हुकूक अदा करेगी, अल्लाह से डरेगी शौहर के मामले में, राइट? अल्लाह ने रिस्क दिया, अता किया औलाद, तो अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत करेगी, बच्चियों को पर्दा सिखाएगी, बच्चों को अखलाक सिखाएगी। सही है? हाँ, ये तो तरबियत का आगाज होता है इंतखाब से, चॉइस। आप किस लड़की से शादी करना चाह रहे हैं? अब आप बोलेंगे चलो अच्छा हुआ आज तकरीर सुनने, ये बच्चे शादी हुई, हो गई, आपकी नहीं हुई, अभी ये नहीं हुई, नहीं ये लोगों की नहीं हुई, हम बोलेंगे हाँ ठीक है, हम
نصیحت ہے دیندار بچی سے شادی کرنا, ماں باپ کو سمجھانا. اب آپ بولیں گے بھائی ہماری شادیاں ہو گئے, بیگم ہے, میں ہوں, اب کیا کرنا؟ تو دیندار بنائیے اپنی بیوی کو. آپ اس میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے, آپ اللہ سے دعا کیجیے. میں بتا رہا تھا شادی ہو گئی, اب بیوی دیندار نہیں, دیندار بنائیے اس کو. کیسے؟ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ نے ایک ہدایت دے. ٹھیک ہے, بیوی کو آپ علمی حلقوں میں لے کے جائیے, نصیحت کیجیے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اپنی بیوی کو واقعات بتائیے صحابیات کے, دین سے جوڑیے اپنی بیوی کو آپ, کیونکہ آپ مسئول ہیں. الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے, کتنی عورتیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی, سنی ہوں گی, جو پہلے شادی کے شروع میں دیندار نہیں تھیں, بعد میں وہ پابند ہو گئی. نہیں ہے ایسے؟ پہلے اللہ سے نہیں ڈرتی تھی, بے پردہ تھی, پابند نہیں تھی, نماز نہیں پڑھتی تھی, لیکن آج وہ پابند ہے. ہوا نہیں ہوا؟ تو تربیت, شوہر نے اپنی بیوی کی تربیت کی, نیک بنایا بیوی کو. یا اگر الٹا بھی ہو جائے, بچی اچھی ہے, اگر شادی ہو گئی, نہیں ہونا چاہیے ایسے گھروں میں, شوہر دیندار نہیں ہے, پابند نہیں ہے, بیوی کا رول وہ ادا کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے, اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے شوہر کی اصلاح کر سکتی ہے. وہ کیا ایسے واقعات, ایسے گھر نہیں سنے آپ نے کہ شوہر پابند نہیں تھا, بعد میں پابند ہو گیا؟ بالکل اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ بھی ہے. بچے اگر بچپن میں پابند نہیں ہیں, بڑے ہو گئے, آپ اللہ سے دعا کیجیے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے دعا, کیونکہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. لیکن بچے اگر چھوٹے ہیں, ان کو ضائع مت کیجیے, ان کی صحیح تربیت کیجیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامع الفاظ میں بیان فرماتے ہیں, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ, جس نے اپنے بچوں کی بچپن میں صحیح تعلیم, جس نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو بچپن میں صحیح تعلیم نہیں دی, دین کی, دنیا کی, ان کو بیکار چھوڑ دیا, تعلیم نہیں دی صحیح, بچپن میں تربیت کرنا تھا نہیں کیا, چھوڑ دیا, تو اس نے بہت برا کیا. اور اکثر بچے, سنیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ, اکثر بچے جو بگڑے, برباد ہوئے, وہ ان کے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے, اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنے کی وجہ سے, اور دین کے فرائض, دین کی چیزیں نہیں سکھانے کی وجہ سے. تو ہوا یہ, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, چھوٹے تھے ضائع کر دیا, بڑے ہو کر وہ برباد ہو گئے. جب بچپن میں ضائع کر دیا بچوں کو, جب تربیت کا وقت تھا, تعلیم کا وقت تھا, تربیت نہیں کی, تعلیم نہیں دی صحیح, جب بڑے ہو گئے تو ان کو برباد کر دیا, وہ ضائع اور گمراہ ہو گئے. دیکھیے شاعر کہتا ہے, ایک عربی کا شاعر ہے, کہتا ہے, جب گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا, بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے, بول رہا شاعر. دیکھیں کیا بول رہا, رب البیت, گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا تو بچے ناچیں گے گائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری ادا نہیں کی اس نے. باپ غلط, ماں غلط, بچے بھی غلط ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث, دیکھیے چھوٹا بچہ چور ہوتا, جھوٹا ہوتا. اب چلیے میں نے شروع میں بتایا نا, عقیدہ اور عمل, دین. چلیے ہم عقیدے عمل کی بات کرتے ہیں. عقیدے, چھوٹے بچے سے پوچھ کے دیکھیں, میں نے پوچھا ہے, آپ بھی پوچھ کے چیک کیجئے, اللہ کہاں ہے؟ بچہ بولے گا اوپر ہے. چھوٹا بچہ بغیر تعلیم کے, فطرت بولتی ہے, فطرت سلیمہ پر ہے, وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ لے جا کے قبر پہ سجدہ کروائیں گے تو قبر پہ سجدہ بولے گا یہ بابا ہے, کرو, کرے گا, کیونکہ آپ اس کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں, صحیح یا غلط. بچے ہوتے اچھے ہیں, تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے پورا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. سارے بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, اچھے پیدا ہوتے ہیں, فطرت اسلام پر. ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں, ماں باپ کرسچن ہو تو کرسچن بنا دیتے ہیں, ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک, بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں, تربیت کا خلل ہوتا ہے اس میں.
تو اس کا مطلب بچے اچھے ہیں. اگر آپ ان کو غلط تعلیم دیں گے, جیسے ان کو بولیں گے نہیں اللہ ہر جگہ ہے, بولو بیٹے اللہ ہر جگہ ہے, بولو بیٹے, بولیں گے ٹھیک ہے ہمارے ڈیڈی کہتے ہیں, ہماری مما کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, یہ بزرگ ہیں دیکھو, جھکو 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 سجدہ کرو, چلو آؤ آؤ, قبر کے پاس لے جا کے جھکا رہے ہیں ان کو, سجدہ کر رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں, مثال. آپ شرک کروا رہے بچے سے, وہ بڑے ہو کے شرک ہی کرے گا. آپ اس کو جو ہے سکھا رہے, بدعت سکھا رہے, بدعت کی تعلیم دے رہے, تربیت کر رہے بدعت پر, بچے کی بدعت پر سنت پر تربیت نہیں کر رہے, بدعت پر کر رہے ہیں, اس کو غلط چیزیں. چلو بیٹے جلدی سورہ فاتحہ پڑھیں, جلدی کھانا کھانے سے پہلے, اچھا بچہ میرا پیارا بچہ, چلو بیٹے سورہ فاتحہ یاد ہے نا, چلو پڑھو جلدی سورہ فاتحہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ فاتحہ. چلو خل کے 3 سورے بھی مما یاد دلائے تھے نا, جلدی 3 خل کے سورے پڑھو, 3 خل کے سورے, چلو شاباش, چلو پہلا نوالا لے لو بیٹے, پہلا نوالا لے لیا. بچے کے دماغ میں ڈال دیا ہاں سنت یہ ہے, اماں بول رہے ابا بول رہے کھانے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور خل کے سورے پڑھنا. یہ ہے غلط تربیت. صحیح تربیت کیا ہے بیٹے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے یا اس سے پہلے, دیکھو بیٹے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو, دیکھو بیٹا میرا پیارا بچہ, میرا اچھا بچہ, میرا لاڈلا, میں آپ کو ایک اچھی حدیث سناتا ہوں بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. ایک بچہ کیا کرا معلوم بیٹے, پلیٹ میں جو ہے کھانا ادھر ادھر سے لے کے کھا رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولے دیکھو بیٹے جب تم کھاؤ تو تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر, اور جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ. بچے کو سمجھ میں آ گیا, بسم اللہ بولنا مما, ہاں بسم اللہ بولنا بیٹے. بچے کو بسم اللہ, ادھر سنت پر عمل ہو گیا, تربیت ہو گیا, یہ بدعت پر تربیت ہو گیا. مثال سامنے آپ کی, عقیدے کی مثال. اللہ نے بیٹے ماں تربیت کرے, بھائی اللہ کہاں ہے بیٹے؟ اوپر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, عرش پر مستوی ہے. دیکھو بیٹے میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں, ابھی چھوٹے آپ کو آیت تو نہیں سمجھ میں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ رحمان. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. کیا تربیت ہے, اللہ اکبر, عقیدہ صحیح. دوسری طرف غلط تربیت, بولو بیٹے ہر جگہ کہاں ہے, اللہ پوچھے کہاں ہے تو ہر جگہ ہے بولنا, مکہ میں, مدینہ میں, یہاں بھی ہے, عیدی بازار میں بھی ہے, چار مینار میں بھی ہے, مہدی پٹنم میں بھی ہے, سب جگہ ہے بولنا. یہ غلط تربیت ہو گئی, وہ سنت رہے. اخلاق بھی غلط, جھوٹ سکھا رہے بچوں کو. السلام علیکم, وعلیکم السلام, مما ہے بیٹے گھر پہ؟ ہو ہے, ذرا بلاؤ آنٹی کا فون ہے, بولو. مما آنٹی بول رہے آپ کو فون دو, بول رہے بات کر رہے, سو گئی بولو, مما سو رہے بولو. بچہ دیکھتا مما ہوشیار ہے, سو گئے بولو بول رہے, اس کا مطلب جھوٹ بول سکتے, جھوٹ. مما بول رہے سو گئے انہوں, نہیں مما سو گئے, ہاشم بھائی مما سو گئے. بچہ اس دن سے لے لیا, اچھا ایسا کر سکتے, ہوم ورک کر کے آیا, نہیں نہیں کل میرے سر میں بہت درد تھا ٹیچر. جھوٹ. ارے کہاں تھا وہی جب سے دوستہ انتظار کر, ارے آ رہا تھا بھائی وہ راستے میں ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ. جھوٹ. ارے میں فون کرا, بیگم آپ فون نہیں اٹھا رہے گا, ارے وہ فون کہاں کی گر گیا تھا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا نہیں, رنگ ہو رہی, مل رہا اس نے میرے کو. جھوٹ, پوری جھوٹ 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 جھوٹ, پوری درگاہیں بن گئے جھوٹ کے, بڑے بڑے مکان بن گئے. تربیت غلط کی گئی بچپن میں, اخلاق غلط سکھائے گئے. ایک مرتبہ حسن حسین رضی اللہ کا واقعہ ہے, صدقے کے کھجور لے کر منہ میں ڈالے, بخاری کا واقعہ تقریباً. آپ کو معلوم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے صدقہ حرام تھا, جائز نہیں تھا. تو لے کر گئے تو پیرنٹس نے فرمایا کخ کخ, چھوٹے بچے تھے حسین یا حسن رضی اللہ, نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوک دو بیٹے, تھوک دو, تھو تھو تھو, ایسا بولتے ہیں ہم لوگ, عربی میں بولے کخ کخ کخ. تربیت کہ یہ نہیں کھانا, یہ آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. تربیت کیا آج ایسی تربیت ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. نہ ہم صحیح تربیت کر رہے اپنے بچوں کی, تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا, ڈونٹ وری, ہم شرکی عقیدہ, کفری عقیدہ, بدعتیں, غلط تربیت ہم آپ کے بچوں کی کریں گے, ڈونٹ وری, آپ خالی تھما دو ہاتھ میں بس. صحیح تربیت ہم نہیں کر رہے, توجہ نہیں دے رہے اپنے بچوں کی طرف, ہم وقت نہیں دے رہے ان کو, ہم بیٹھ رہے نہیں. آپ دیکھیے لاسٹ ٹائم کب بیٹھے تھے آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ بیٹھنا وداؤٹ اسکرین, نو اسکرین ڈے بنائیے. آؤ بیٹے بیٹھیے, کچھ باتیں کریں. شوہر بیوی بچے آپس میں بیٹھ کے, ہاں کیسے, خیریت, نصیحت, کچھ بچپن میں چھوٹے بچے. کیا ایسا ٹائم ہم دے رہے بچوں کو؟ نہیں دیتے.
تو بچے مسرور. ہم صحیح تربیت نہیں کر رہے, دشمن غلط تربیت کر رہا ہے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. اس کا پورا اثر ہو رہا ہے بچے پر. صحبت غلط تربیت دے رہے. آپ کا بچہ کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا, دیکھو آپ. نظر رکھنی چاہیے باپ کو اپنے بچے پہ. کیوں؟ نمازیوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو نمازی بنے گا, چوروں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو چور بنے گا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج کا بگڑا ہوا بچہ, جملہ یاد رکھنا میرا, آج کا بگڑا ہوا بچہ کل کا معاشرے کا مجرم ثابت ہوگا. بگاڑ سے بچائیے اپنے بچوں کو. اگر بچے بگڑ چکے ہیں, اصلاح کی دعا کیجیے اللہ سے. دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, کسی کے آپ بولیں گے ہمارے بچے بگڑ گئے, اب کیا کرنا؟ نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والا ہے. صحیح ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر تہجد پڑھیے آخری رات میں جب نزول الہی کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعائیں کیجیے, اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے, اللہ ان کے دلوں کو بدل دے, عالم اللہ ان کی اصلاح فرمائے دے. اور ایک بات, تقوی, اللہ کا ڈر, یہ بچوں میں پیدا کیجیے آپ, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, بیوی میں بھی, بچوں میں, شوہر میں بھی, بچوں میں. اتق اللہ حیثما کنت. کیوں ہوتا کیا ہے عام طور پر ایک مسئلہ, بچے باپ سے ڈرتے ہیں, نہیں کرنا, نہیں جانا, کیا کر رہے, کیا بول رہے, کیا کر رہے, یہ کیا دیکھ رہا میں یہاں, کہاں جا رہے بیٹے آپ. بچے ڈر, ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, باپ کا ڈر ہونا چاہیے. لیکن صرف باپ کا ڈر ہوگا, اللہ کا ڈر نہیں دلایا جائے گا, اللہ کے ڈر کی تربیت نہیں کی جائے گی, تقوی کی تربیت ایمان کے ساتھ نہ کی جائے, تو جب تک باپ کا ڈر رہے گا بچہ سدھرا رہے گا. جہاں یہ ڈر ختم ہو جائے گا, ہاسٹل چلا جائے یا باپ کی نگاہ سے دور ہو جائے, سارے حرام کام کرے گا. اپنے ڈر کے ساتھ ساتھ زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرنا. دیکھو بیٹے, سامنے ہوں میں, دیکھ رہا ہوں آپ کو, میرے سامنے سے چلے گئے, مجھے نہیں معلوم کیا کرتے آپ, اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا. الم یعلم بان اللہ یرا. دیکھو بیٹے, اللہ کی نگاہ سے آپ چھپ نہیں سکتے. کیا کر رہے اکیلے میں, کہاں جا رہے, کن کے ساتھ بیٹھ رہے, کیا کیا کام کر رہے آپ, ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرو میرے بیٹے, اللہ کی نگاہ سے بچو. سبحان اللہ. وہ شعر بھی پڑھ کے سنا میں, میرے کو بہت اچھا لگتا, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ. جب تم تنہا رہو, جب عام طور پہ تنہائی میں گناہ ہوتا ہے نا زیادہ, اکیلے بلینکٹ میں بچہ اماں واس ہو گئے, چیٹنگاں چل رہے ہیں, فیٹنگاں چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی چل رہی, وہ فحاشی پوری چل رہی اکیلے میں. پہلے جانا پڑتا تھا نا برائی کرنے, اب گھر میں اندر. اذا دعتک نفس, اللہ نفس کا, جب تم تنہا رہو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, تقریباً انہی کے اشعار ہیں, جب تم تنہائی میں رہو اور تمہارا نفس تم کو نافرمانی پر ابھارے, جب تم تنہا رہو اور تمہارا نفس تم کو نافرمانی پر ابھارے, اپنے نفس سے کہو, اے نفس سن, جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اے نفس جس نے ان الذی خلق الظلام یرانی. اللہ اکبر. یہ ایسے بچوں کو بتانا, سنو بیٹے, اللہ ہر چیز ہر جگہ دیکھتا ہے. تم لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو, اللہ سے چھپ کر نہیں. اللہ دیکھتا ہے, بصیر ہے, علیم ہے, خبیر. اللہ سے ڈرو بیٹے. دعا کے ساتھ ساتھ تربیت ہو, مختصر نصیحت ہو, اگرچہ ویکینڈ پر بیٹھا جائے, ہفتے میں ایک دن کم سے کم بلکہ تو روزانہ. اللہ جزائے خیر دے, ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں میں روزانہ بچوں کو ٹائم دیتا ہوں, اور بہت اچھا دکھا ان کی بات مجھے بہت اچھی دکھی. کچھ نہ کچھ ٹائم ان کے ساتھ کھیلنا, بیٹھ, ان کو فیل ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, ان کو بتانا یہ صحیح یہ غلط, حلال و حرام کی تمیز اور بچوں کو دینا, یہ بھی تربیت میں شامل ہے. بچوں کو بچپن سے معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. کیوں؟ جب آپ فرق نہیں بتائیں گے حلال و حرام کا, تو بچہ حرام کو صحیح سمجھ کے کرے گا, حلال کو حرام سمجھ کے چھوڑ سکتا ہے. حلال چھوڑے وہ حرام کو حلال سمجھ کر. تو حلال و حرام کا فرق بچوں کو بتانا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے کھانا حلال یا حرام, الٹے ہاتھ سے چوری کرنا حرام حلال, سچ بولنا, جھوٹ بولنا, گالی دینا, یہ بچوں کو بتانا. بچوں کو معلوم ہونا بھائی حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. یہ تربیت ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا برابر.
اور اللہ معاف فرمائے وقت ختم ہو رہا ہے، میں کیا بتاؤں، آج کل کا ماحول فتنوں کا دور ہے. 2 قسم کے فتنے ہیں جن سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے. جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبہات دین میں جو شک و شبہ، جیسے تکفیری منہج آیا. مجھے یاد آ رہا ہے مسجد حجرہ میں بہت پہلے میں نے ایک بیان دیا تھا تکفیر کے بارے میں کہ آدمی کب کافر ہوتا ہے وغیرہ، شاید یہاں بیان دیا تھا میں نے، ایسے یاد آ رہا ہے مجھے، تو کچھ سال پہلے. تو شبہات کے فتنے، دین کے نام پر جو شبہ دشمن پیدا کر رہے ہیں، جس میں حدیثوں کا انکار ہو رہا ہے، خوارج کا منہج آ رہا ہے، تکفیری منہج آ رہا ہے، قدریہ کا منہج آ رہا ہے، معتزلہ کا منہج آ رہا ہے، تو یہاں ایسے خطرناک فتنوں سے اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کس عالم کو سن رہا ہے، یا کسی بردر کو تو نہیں سن رہا ہے. آپ کا بچہ جن سے علم حاصل کر رہا ہے، کیا وہ صحیح علم والے ہیں، کیا وہ صحیح منہج والے ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 2 شہوت، نفسانی خواہشات، جیسے ماسٹربیشن ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، ٹھیک ہے، نشہ کرنا، یہ تمام چیزیں، یہ نفسانی خواہشات کی اتباع، اس میں تو نہیں بچہ پڑا ہوا ہے، اس سے بچانا بہت ضروری ہے. وقت پر ان کی شادیاں کر دیں تاکہ وہ حرام رشتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ازدواجی زندگی ان کی اچھی ہو، بچیاں ہو وقت پہ شادی کر دیں ان کی، ٹھیک ہے، شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کر سکتی ہے بچی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے ہوں انتظار نہ کریں، ان کو برائیوں سے بچائیں، ان کو بتائیں کہ تمہاری شادی ہم بہترین جگہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو بچوں کی جو ہے اولاد کے تربیت کے سلسلے میں یہ 2 چیزوں فتنے جو بہت بری طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں، شبہات کے فتنے، شہوت کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آخری نصیحت، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، ختم، اور کچھ بھی نہیں. آپ کا بچہ کس عالم سے جڑا ہوا ہے، اپنے آپ سے سوال کیے. نہیں جڑا ہوا ہے تو کیوں نہیں جڑا ہوا ہے؟ آپ کا بچہ عالم سے کیوں نہیں جڑا ہوا ہے؟ صحیح عالم. کیوں؟ ماؤں نے قربانیاں دیں، علماء کی صحبت میں بچوں کو رکھا، تو امام بخاری پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ پہلا پیدا ہوئے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ ماؤں کی تربیت تھی، ماؤں کی محنت تھی، ان کی قربانیاں تھی. ماؤں نے بچپن میں امام احمد ایسی امام احمد بن گئے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بن گئے. پڑھ کے دیکھیں ان کی اماں کی قربانیاں، ماؤں کی قربانیاں ہیں پیچھے، جن کا نام دنیا نہیں جانتی آج، لیکن امام احمد کو دنیا جانتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے امام ان کی والدہ ہے. امام شافعی کو دنیا جانتی ہے، امام مالک کو دنیا جانتی ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی محنت ہے تربیت میں، کہ ان کی ماؤں نے علماء سے جوڑا. واقعات پڑھے تو رونا آتا ہے. پیپر نہیں تھے لکھنے کے لیے، جمع کر کر کے بچوں کو، اپنے بچے کو پیپر دیتی تھی، لو اس پہ لکھو حدیثیں. قربانیاں دی، سفر کے مصر سے لے کر آئیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، اور مکہ میں چونکہ علماء موجود تھے، کہا یہاں رہو بیٹے، یہاں علم حاصل کرو مکہ میں اپنے. تو علماء سے، کیا آپ کا بچہ عالم سے جڑا ہوا ہے؟ صحیح علماء سے نہیں، دور ہے. عالموں سے جڑا، عالم کو پتہ ہوتا ہے، عالم مربی ہوتے ہیں، علماء وہ تربیت کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے جوڑنا ہو. صحیح جو اللہ سے ڈرنے والے، صحیح عقیدے والے، صحیح منہج والے علماء ہیں، ان سے آپ کے بچوں کو جوڑیے. اگر آج بھی نہیں جڑا آپ کے بچوں، سنو بیٹے ایک کام کریں، یہ شیخ ہے، یہ عالم ہے، ان سے آپ رابطے میں رہیے. چلیے. اور آج کل تو ماشاءاللہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن درس ہوتا ہے، فون ہے، رابطے، اس کا صحیح یوز ہو. بچوں کو نصیحت کریں گے، علماء نصیحت کریں گے. ہوتا کیا ہے، باپ کی بات بچہ نہیں سنتا، باپ ہی کی بات عالم بول دے وہ سن لیتا. آپ دیکھے ہوں گے اکثر اسکول کا اثر زیادہ ہوتا ہے بچے پر، ہوتا ہے نا، ٹیچر بولے، استاد بولے، کیوں؟ وہاں سنتا بچہ، وہی جملہ آپ بھی بول رہے تھے گھر میں، آپ کو اگنور کر رہا تھا بچہ، اور وہاں سن رہا تھا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے، بات آپ ہی کی ہے، وہی ورڈس ہیں، وہی چیزیں، وہی نصیحت ہے، لیکن کوئی اور بولے تو بچہ نہیں، انہوں نے اچھا سمجھا میرے کو، بہت وہ عالم صاحب جو ہے اچھا سمجھا ہے، استاد ہمارے اچھا سمجھا ہے. تو یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. باقی دعا تو ہے ہمیشہ، اللہ سے دعا ہے، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، وہ پڑھے، پیغمبروں نے دعائیں کی، ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کی دعا کی ہے. تو اولاد اگر بگڑ چکی بھی ہے، اگر بگڑی ہوئی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، اچھا موقع ہے، علماء سے جوڑیں، تقوی کی تربیت کریں، صحیح عقیدہ، صحیح عمل کی تربیت ان کو کریں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر بڑے ہو گئے، بگڑ گئے ہیں، تو دعا کیجئے اور ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کیجئے. بیٹھیے، نصیحت کیجئے، بولیے چلو بیٹے
عالم صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے بیٹھیں گے، نہیں میں عالم صاحب کو بلاتا ہوں بیٹا اپن بیٹھ کے بات کریں گے، آپ میرے بیٹے میری جان ہیں، آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بیٹے. آپ بچے کو ورڈس بعض دفعہ کیا سختی ہوتی ہے ماں باپ کی. ایک آدمی کو کسی نے کہا سگریٹ حرام پھینک دو، پی تو مولا نے تم اترو. ایک ڈرائیور پی رہا تھا، جملہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک ڈرائیور سگریٹ پی رہا تھا، کسی نے نصیحت کی یہ کیا حرام حرام اترو سگریٹ چھوڑو. بولا سٹاپ کرا گاڑی، اترو معلوم ہے میرے کو حرام ہے، کیا بول رہے آپ اترو. پھر وہ خاموش ہو گئے. آگے جا کے بولا سنو معلوم ہے میرے کو سگریٹ حرام ہے، آپ کا انداز غلط تھا. پیار سے بولتے قسم اللہ کی پوری ڈبی پھینک دیتا تھا. شاعر نے کہا ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامع نے انتقاماً گناہ کر ڈالا. تو تلخی نہیں ہونی چاہیے، جہاں سختی ہونی چاہیے سختی. پیار محبت سے، خاص طور سے جوان بچے ہیں بڑے بچے ہیں تو پیار محبت سے حکمت سے سمجھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور توفیق دے گا. باتوں کا اثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی معاملے میں نرمی ہوتی ہے وہ کام فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں جو ہے فائدہ. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ ان کی اچھی جگہ شادیاں کر دیں. آمین یا رب العالمین. اس دواجی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے. آپسی جھگڑے اختلافات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. جو صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں، اگر جائز علاج ہے مناسب علاج ہے تو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اولاد سے نوازے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے. آمین. جن کی اولاد ہے بچے ہیں چھوٹے، اللہ ان والدین کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کی جو چھوٹے ہیں صحیح اسلامی تربیت کریں، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح عمل کو ان کو دعوت دے. اور جن کے بچے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحیح تربیت کرنے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی اصلاح کرے، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے. تو دلوں کو بدلنے والا ہے، تیرے ہاتھ میں سارے لوگوں کے، تیرے دو انگلیوں کے درمیان سارے لوگوں کے دل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اولاد کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.